پیارے بھائی اور بہن، جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ باب 6 میں ہم 4 باتوں پہ غور کرے تھے جو کہ میں دہرانا نہیں چاہوں گا۔ اب ہم باب 7 شروع کریں گے۔ پہلی بات جو ہم لوگوں کو باب 7 میں دیکھیں گے وہ ہے حضرت نوح اور ان کا گھرانہ اور چند جانوراں کشتی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ آیت 1 سے 3 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانے میں رازباز دیکھا ہے۔ کل پاک جانوروں میں سے 7 نر اور ان کی مادہ، اور ان میں سے جو پاک نہیں ہیں 2 نر اور ان کی مادہ اپنے ساتھ لے لینا، اور ہوا کے پرندوں میں سے بھی 7 نر و مادہ لینا، تاکہ تمام زمین پر ان کی نسل باقی رہے۔ پیارے بھائی بہن، سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت نوح کئی کو رازباز تھے؟ وہ وجہ کیا تھی کہ ان کو رازباز بلایا گیا؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ایمان۔ ان کا ایمان جو خدا میں تھا، اس کے ذریعے سے انہوں رازباز بنے۔ اگر آپ بھی خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو آپ کو خدا رازباز کا لقب دیں گا۔ رازبازی گناہوں کے معافی کے ذریعے سے ہے، اور ہمارے گناہوں کی معافی یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہے۔ کئی کو بولے تو یسوع مسیح 2000 سال پہلے ایک انسان بن کے یہ دنیا میں آئے اور ہمارے گناہوں کی پوری قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکائے۔ یسوع مسیح کے پاک خون سے ہمارے گناہ دھوئے جاتے ہیں اور ہم خدا کی نظروں میں رازباز ٹھہرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے سامنے ایک گنہگار کے حیثیت سے آ کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے نظروں میں رازباز بننا چاہیے کیا؟ حضرت نوح کا ایمان خدا پہ تھا اور خدا ان کو اپنے نظروں میں رازباز ٹھہرایا۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 15 اور اس کی آیت 6 دیکھیں گے تو کلام حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اس نے اس کے حق میں رازبازی شمار کیا۔ پیارے بھائی بہن، کافی مرتبہ میں دہرایا ہوں، مگر اور ایک مرتبہ میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ حضرت نوح کا ایمان ان کو رازباز ٹھہرایا، یعنی کہ خدا کی طرف سے ان کو رازبازی کا لقب ملا۔ پیارے دوست، حضرت نوح ایمان کے ساتھ کشتی کو بنائے اور اس لیے خدا ان کو بچایا۔ خدا کا فضل حضرت نوح پہ تھا۔ آیت 1 میں خدا ان کو بولتا ہے، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ۔ خدا ان کو کشتی میں آنے کی دعوت دے رہا تھا، اور یہ چیز کا یسوع مسیح نیا عہد نامہ میں استعمال کرے ہیں۔ انہوں متی کی انجیل باب 11 اور آیت 28 میں بولتے ہیں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اچھا، یہ ہوگا اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 7 اور آیت 16 میں دیکھیں گے تو اس کے آخری حصے میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور زبردست بات ہے؟ اس کے بعد اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 8 کے پہلی آیت میں دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا۔ تو پیارے دوست، یا خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نوح کو یاد کرا۔ یہاں ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ خدا جو ہم کو اپنے محبت بھرے ہاتھوں سے بنایا کبھی بھی نہیں بھولتا، آپ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ صرف ایک چیز انہیں یاد نہیں کرتا، اور وہ ہے آپ کے گناہ۔ اگر آپ اس کے پاس آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو انہیں آپ کے گناہ سے آپ کو صاف پاک کرے گا، اور پھر کبھی آپ کے گناہ کو یاد نہیں کرے گا۔ اگر یہ بات سوچنے بیٹھیں گے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، حضرت نوح خدا کے حکم کے مطابق
جانوروں کو کشتی میں لے لیے۔ آیت 4 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، کیونکہ 7 دن کے بعد میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا، اور ہر جاندار شے کو جسے میں نے بنایا زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو کشتی کے باہر جتنے لوگ تھے کشتی کے دروازے پہ کھٹکھٹا سکتے تھے کشتی کے اندر آنے کے لیے۔ اگر کھٹکھٹاتے رہتے تو خدا ان کے لیے دروازہ ضرور کھولتا تھا، ان کے لیے ایک موقع تھا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو خدا کے قہر کی پرواہ نہیں تھی، ان کو صرف دنیا داری کی فکر تھی، عیاشی کرنا، بنگلے بنانا، شادیاں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر ان لوگ خدا پہ ایمان لاتے تھے تو خدا اپنے نجات کا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتا تھا، خدا ان کو ضرور بچاتا تھا۔ اب ہم آیت 5 سے 9 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا، اور نوح 600 برس کا تھا جب پانی کا طوفان زمین پر آیا۔ تب نوح اور اس کے بیٹے اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی بیویاں اس کے ساتھ طوفان کے پانی سے بچنے کے لیے کشتی میں گئے، اور پاک جانوروں میں سے اور ان جانوروں میں سے جو پاک نہیں، اور پرندوں میں سے اور زمین پر کے ہر رینگنے والے جاندار میں سے 2 نر اور مادہ کشتی میں نوح کے پاس گئے جیسا خدا نے نوح کو حکم دیا تھا۔ پیارے بھائی بہن، یہ آیتوں میں اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح جا کے جانوروں کو لائے، یہ کام کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی۔ کئی کو بولے تو جانوراں خود ان کے پاس آئے۔ تو پیارے بھائی بہن، پہلی بات ہم یہ 7ویں باب پہ کیا دیکھے کہ حضرت نوح اور ان کا گھرانہ اور جانوراں کشتی میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم دوسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے سارے بشر کا خاتمہ اور کشتی کے سواریوں کے لیے نجات۔ اب ہم آیت 10 سے 24 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور 7 دن کے بعد ایسا ہوا کہ طوفان کا پانی زمین پر آ گیا۔ نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ اس کے دوسرے مہینے کی ٹھیک 17ویں تاریخ کو بڑے سمندر کے سب سوتے پھوٹ نکلے اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں، اور 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی۔ اسی روز نوح اور نوح کے بیٹے سم اور ہیم اور یافت اور نوح کی بیوی اور اس کے بیٹوں کی تینوں بیویاں اور ہر قسم کا جانور اور ہر قسم کا چوپایا اور ہر قسم کا زمین پر رینگنے والا جاندار اور ہر قسم کا پرندہ اور ہر قسم کی چڑیا، یہ سب کشتی میں داخل ہوئے، اور جو زندگی کا دم رکھتے ہیں ان میں سے 2 کشتی میں نوح کے پاس آئے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے۔ تب خداوند نے اس کو باہر سے بند کر دیا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا، اور پانی بڑھا، اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا لیا۔ سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی، اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی، اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا، اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین پر کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے، اور خشکی کے سب جاندار جن کے نتنوں میں زندگی کا دم تھا مر گئے، بلکہ ہر جاندار شاید جو روئے زمین پر تھی مر مٹی۔ کیا انسان، کیا حیوان، کیا رینگنے والا جاندار، کیا ہوا کا پرندہ، یہ سب کے سب زمین پر سے مر مٹے، فقط ایک نوح باقی بچا، یا وہ جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، اور پانی زمین پر 150 دن تک چڑھتا رہا۔ تو پیارے بھائی بہن،
خدا جو بولا وہ کام کرا۔ لوگوں کو خدا کافی وقت دیا تھا اپنے گناہوں سے پلٹ کے خدا کی طرف رجوع ہونے کے لیے، مگر یہ لوگ دنیا داری میں اتنا مصروف ہو گئے تھے کہ خدا کے سچے پیغام پہ جو خدا نوح کے ذریعے سے بھیجا یقین نہیں کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگاں پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ وہ وقت پہ ان کی شرارت ان کے کام نہیں آئی، ان کی عیاشی ان کے کام نہیں آئی، بلکہ ان کی دنیا داری بھی ان کا ساتھ نہیں دی۔ جتنا ان لوگاں اپنے لیے جمائے تھے سب کے سب چیزاں پانی میں ڈوب کے ختم ہو گئے۔ دنیا میں ان لوگاں ننگے آئے اور ننگے واپس چلے گئے۔ اس کے علاوہ اور ایک چیز پہ ہم غور کریں گے تو وہ ہے زمین کے جانوراں اور ہوا کے پرندے۔ بدکاری کرے انسان، مگر ان کے بدکاری کا اجر جانوروں پہ اور ہوا کے پرندوں پہ بھی پڑا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے جانوراں اور ہوا کے پرندے بھی ختم ہو گئے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب آپ سوچ سکتے کہ خدا کا قہر کتنا خطرناک تھا کہ حضرت نوح اور ان کے گھرانے کو اور چند زمین کے جانوروں کو اور ہوا کے پرندوں کو چھوڑ کے سارے لوگ اور زمین پہ کی ہر چیز ہلاک ہو گئی۔ انسان ہر چیز کا سامنا کر سکتا مگر خدا کے قہر کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے دوست، خدا میں قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا میں قائم نہیں ہونے کا نتیجہ موت ہے۔ آج بھی اگر ہم دنیا کی طرف اپنی نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آج بھی لوگوں کی وہی حالت ہے جو حضرت نوح کے زمانے کے لوگوں کی تھی۔ وہ زمانے میں خدا لوگوں کو پانی کے طوفان میں ڈبایا، مگر آخرت میں خدا وہ لوگوں کو آگ کے جھیل میں ڈبائیں گا جو لوگاں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ گئے 2000 سال سے خدا اپنے لوگوں کے ذریعے سے پیغام دے لے کے آ رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے پلٹو، اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگو اور یسوع مسیح پہ ایمان لاؤ۔ میرے دوست، گئے 2000 سال سے خدا کا یہ پیغام انسان تک پہنچ لیتے آیا ہے اور آگے بھی پہنچے گا، مگر اس کی بھی ایک حد ہے۔ جب یہ چیز کا بھی وقت پورا ہوگا تو خدا پیچھے نہیں ہٹیں گا وہ سارے لوگوں کو آگ کی جھیل میں ڈبانے کے لیے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب باب 21 اور آیت 8 میں دیکھیں گے تو خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو، غور کرنے کی بات ہے یہ۔ مگر بزدلوں اور بےمانوں اور گھناؤنوں لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سارے جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ دوست، یہاں جب خدا کا کلام دوسرے موت کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ روحانی موت ہے۔ انسان پہلے جسمانی طور سے مرے گا اور اس کے بعد روحانی طور سے۔ پیارے بھائی بہن، اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کتنے سال جی سکتا؟ آج کے ملاوٹ کے دنوں میں انسان کو 60 سال پار کرنا مشکل کی بات ہے۔ نوح کے زمانے کے لوگاں 100 سال جیتے تھے، مگر آج کے لوگوں میں 60 سال جینے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کھانے میں، پانی میں اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے کہ انسان کے بیماریاں دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ سب باتیں بھی سوچنا بیکار ہے۔ کئی کو بولے تو زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا ہر ایک انسان کی موت لکھ چکا ہے کہ انسان کس وقت پیدا ہوگا اور کس وقت مرے گا۔ دوست، دناں ایسے کٹ جا رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے۔ دناں بس چلے جا رہے ہیں اور ایک دن ہم سب کے لیے مقرر ہے مرنے کے لیے۔ کوئی 10 سال تو کوئی 20 سال، کوئی 20 سال تو کوئی 40 سال، کوئی 40 سال تو کوئی 60 سال۔ بہرحال ہم سب کو ایک دن یہ دنیا سے جانا ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا آج آپ لوگوں کو سب کو موقع دے رہا ہے اس کے آنے والے خیر سے بچانے کے لیے۔ حضرت نوح کا ایمان خدا پہ تھا اور انہوں خدا کے خیر سے بچے۔ کیا آپ بھی حضرت نوح کے ویسا خدا پہ ایمان رکھ کے خدا کے خیر سے بچنا چاہیں گے کیا؟ خدا کے ساتھ ہمارا ایمان اس وقت قائم ہوتا ہے جب ہم خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ آج
اور اب اور اسی وقت یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کیا آپ خدا سے یہ بولنے کے لیے تیار ہیں کیا، ہو خداون میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میں تیرے بیٹے یسوع مسیح پہ ایمان لاتا ہوں اور تیرے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ دوست، اگر آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے تو خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خدا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کریں گا اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی دیں گا، اور آپ خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد خدا کا قہر پھر آپ پہ کبھی نہیں رہے گا۔ اگر ہم خدا سے معافی چاہ لیں گے تو خدا ضرور ہم کو معاف کریں گا۔ اگر ہم یوحنا کا پہلا عام خط باب 1 اور اس کی آیت 9 پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ پیارے بھائی بہن، ہمارے زندگی کا پہلا قدم یہ ہے، یعنی کہ معافی چاہ لینا۔ چاہے یہ دنیا میں رہ کے آپ کتنا بھی پڑھ لیو، چاہے آپ کتنا بھی حکمت حاصل کر لیو، چاہے آپ کتنا بھی نام کما لیو، لیکن یہ سب بیکار ہے اگر آپ کے گناہوں کی معافی نہیں ملی ہے تو، اور آپ نجات نہیں پائے ہیں تو۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہم پڑھنا یا لکھنا نہیں، پڑھائی لکھائی اور حکمت حاصل کرنا بھی ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر ہمارے زندگی کا پہلا حصہ ہے کہ ہم کو ہمارے گناہوں کی معافی ملنا جو یسوع مسیح کے ذریعے سے ہے، اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی ملنا ضروری ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ آپ اگر اپنے زندگی میں گناہوں کے معافی کا قدم نہیں لیے ہیں تو لیو، جیسا خدا حضرت نوح کے زمانے میں لوگوں کے لیے کئی سالہ ٹھہرا تھا اس کے طرف رجوع ہونے کے لیے، تو آپ کے لیے بھی کئی سالہ ٹھہرا ہے تاکہ آپ اس کے طرف رجوع ہوئے، تاکہ آپ اس سے معافی مانگے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ کم سے کم 50 برس کے رہیں گے، یعنی کہ گئے 50 سال سے خدا آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ کب اس کی طرف پلٹیں گے۔ 50 سال سے انتظار کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، 50 سال کافی وقت ہوتا۔ میں تو بولوں گا کہ آپ خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا آپ کو 50 سال کی عمر دیا، اور کیا معلوم کہ آپ کو 70 اور 80 سال تک بھی کھینچ لے کے جا سکتا۔ تو آپ اب سوچ سکتے کہ خدا کی محبت اور خدا کی رحمت آپ پہ کتنی رہیں گی۔ میرے دوست، خدا نہیں چاہ رہا ہے اور اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر یسوع مسیح پہ ایمان لا کے مر جانا، بلکہ خدا اس لیے آپ کو اتنی لمبی عمر دیا تاکہ آپ اپنے غلطی کا احساس کر کے اپنے آپ کو گنہگار مان کے اس کے طرف معافی کے لیے پلٹنا۔ خدا کی مرضی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جنت میں ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ یہ ہوگا۔ اب میں آپ کا توجہ خاص طور سے پیدائش کی کتاب باب 7 اور اس کی آیت 16 پہ لانا چاہوں گا، جہاں لکھا ہوا ہے، اور جو اندر آئے وہ جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، سب جانوروں کے نر و مادہ تھے، تب خداون نے اس کو باہر سے بند کر دیا۔ پیارے بھائی بہن، کئی لوگوں کے دماغ میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کیسا اتنے سارے جانوروں کو اکٹھا کیا گیا۔ انسانی طور سے تو یہ ناممکن کی بات ہے۔ کیا انسان میں وہ قابلیت ہے کیا کہ ڈھیر سارے زمین پہ چلتے جانوروں کو اور ہوا کے پرندوں کو پکڑ کے لانا؟ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر حضرت نوح اور ان کا سارا گھرانہ بھی جنگلوں میں جا کے جانوروں کو لانے کی کوشش کرتے تو بھی سالہ گزر جاتے تھے، اور ان لوگاں اتنے سالوں کی محنت کے باوجود جانوروں کو پکڑ کے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے ناممکن کی بات تھی۔ اگر ہم کلام پڑھیں گے تو ہم یہ سوچنے کو لگیں گے کہ کیا واقعی میں حضرت نوح اور ان کا گھرانہ جانوروں کی تلاش میں گیا تھا کیا؟ پیارے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری چیزاں یہ کائنات کے جس کو خدا اپنے منہ کے دم سے بنایا، خدا کے حکم پہ عمل کرتی ہیں۔ کائنات کے سارے تارے، سورج، چاند وغیرہ وغیرہ خدا کے حکم پہ چل رہے ہیں، اور یہ جانوراں اور ہوا کے پرندے بھی وہی کام کرے کہ خدا کے حکم پہ عمل کرے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایک جانور اور ہوا کا پرندہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں جو پرندے کو یا جانور کو جہاں رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا۔ حضرت نوح کے لیے تو یہ بڑی مصیبت کی بات تھی، اور خدا یہ بات کو جانتا تھا، اور خدا یہ بات کا خیال کرا۔ حضرت نوح کشتی بنانے کا کام کر رہے تھے،
اور خدا جو جانوروں کا اور ہوا کے پرندوں کو جمانے کا کام کر رہا تھا، اور جیسا کشتی کا بنانا پورا ہوا تو خدا یہ جانوروں کو اور ہوا کے پرندوں کو کشتی میں بھیجنے کا کام کرا، یعنی کہ انتظام کرا۔ تو ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ جو کام خدا ہمارے ہاتھوں میں سونپا ہے ہم اس میں مصروف رہنا، ہماری آنکھ وہ چیزوں پہ نہیں رہنا جو چیزیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ حضرت نوح خدا کے حکم پہ عمل کرنے میں مصروف تھے اور وہ چیز پہ سے اپنی آنکھ ہٹا دیے جو چیز ان کے قابو کے باہر تھی، اور انہوں خدا کو پورا موقع دیے وہ چیز پہ کام کرنے کے لیے، اور خدا ان کو کامیاب کرا۔